السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر شیخ پوچھتے ہیں کہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، پلیز سمجھا دیجئے۔ دیکھیں میرے بھائی، 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہمیں حدیثوں کے اندر ملتے ہیں جن سے آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، تو میں دونوں طریقے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جس سے آپ کو وتر کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پہلا طریقہ جو ہمیں ملتا ہے حدیث کے اندر وہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیتے اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ کر سلام پھیرتے، یعنی وہ 3 رکعتوں کو الگ الگ کر لیتے، 2 ایک ساتھ پڑھتے اور 1 رکعت الگ سے پڑھتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب اس طریقے کے اندر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو 3 رکعت وتر کی نیت ساتھ میں کرتے ہیں، اب یہاں الگ الگ پڑھنا ہے تو اس کی نیت کس طریقے سے ہوگی؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں، نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، تو یہ کچھ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے یہ عمل کرا ہوتا تو یہ عربی زبان میں ہوتا، تو پھر ہر انسان اپنی زبان میں کیسے نیت کرتا ہے؟ تو یہ بنائی ہوئی چیزیں لوگوں نے بعد میں ایڈ کری ہے، ٹھیک ہے۔ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ جب مصلی پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی کتنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو صرف دل میں اپنا ظاہر کرنا ہے اور زبان سے نہیں کہنا۔ تو آپ جب مصلی پہ آئیں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے اور آپ کے دل میں ارادہ ہوگا کہ میں 2 رکعت نماز وتر پڑھ رہا ہوں، جس کی 1 رکعت میں الگ سے پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل 3 رکعت پڑھوں گا۔ تو آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیت باندھیں اور آپ 2 رکعت مکمل کریں۔ 2 رکعت پڑھ کر جب آپ سلام پھیر لیں گے واپس آپ کھڑے ہو جائیں اپنے مصلی پر، اور پھر 1 رکعت الگ سے آپ پڑھ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے اور آپ کے دل میں ارادہ ہے آلریڈی کہ میں 1 رکعت وتر الگ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو 1 رکعت جس طرح ہم نارمل 3 کو ساتھ میں لے کر پڑھتے ہیں نا 1 رکعت، اسی طریقے سے آپ کو یہ 1 رکعت پڑھنی ہے اور اینڈ میں سلام پھیر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا 3 وتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جس طرح آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو ہمیں 3 رکعت وتر پڑھنے کا حدیث کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی انسان 3 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھنا چاہتا ہے، یعنی تینوں کو ملا کر پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اسے مغرب کے سیم نہ پڑھے، یعنی مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھے، اس کی مشابہت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھتے تھے تو آپ پہلی رکعت پڑھتے، دوسری رکعت پڑھتے، تو دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا قاعدہ کرتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا نہیں کرتے تھے، آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ تیسری میں ہی قاعدہ کر کر سلام پھیرتے۔ یعنی 3 رکعت جب ہم وتر ساتھ میں پڑھیں گے تو اس میں لاسٹ میں ہی بیٹھنا ہے، دوسری رکعت میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے نا کہ مغرب کی مشابہت نہیں کرنی۔ تو مغرب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے اندر ہم دوسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں دوسری رکعت میں وتر کے اندر نہیں بیٹھنا، اسے مغرب سے مخالف کرنا ہے۔ تو ہم جب وتر 3 رکعت پڑھیں گے ایک ساتھ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے نیت باندھ لی، ٹھیک ہے، نیت آپ کے دل میں ارادہ ہے، آپ نے نماز شروع کری، آپ پہلی رکعت پڑھیں، دوسری رکعت کے جب آپ سجدے کریں گے نا، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، تو اب آپ کو تشہد میں نہیں بیٹھنا، آپ کو ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تو تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد اپنا سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، دعائے قنوت پڑھیں، اور پھر لاسٹ رکعت پوری کر کر اپنے دونوں سلام پھیر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 3 رکعت کا طریقہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ دونوں طریقے ہیں جن سے آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھے وہ 2 طریقے جن سے ہم وتر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دعائے قنوت کی۔ اب دعائے قنوت کے اندر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ یاد بھی نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کی جگہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد دعائے قنوت کی بدلی وہ 3 بار سورہ اخلاص اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ غلط طریقہ ہے، یعنی اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو آپ دوسری کوئی دعا پڑھ لیں۔ بہت سی دعائیں چھوٹی چھوٹی جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہے، یا اور بھی دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بدلی آپ کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ دعا ہی پڑھیں نا، اس کی بدلی دوسری کوئی دعا پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی دعائے قنوت نہیں بھی پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یاد تو نہیں ہوتی کوئی بھی دعا، اور وہ سورہ اخلاص اس لیے پڑھتے ہیں، اس ڈر سے پڑھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، تو وتر کی نماز آپ کی ہو جائے گی اگر آپ دعائے قنوت نہیں بھی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ باقی دعائے قنوت آپ کو سیکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ دعائے قنوت کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو یہ دعائے قنوت میں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں وتر کے اندر پڑھنے کے لیے، یہ وہ دعا نہیں ہے۔ وہ دعا جو ہمیں ملتی ہے وہ جامعہ ترمذی میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی جو میں وتر کی نماز کے اندر پڑھوں۔ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. تو یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں خاص طور سے تعلیم فرمائی ہے کہ ہم وطر کے اندر پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس کے بدلی دوسری دعا پڑھتا ہے جیسے لوگ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کو، تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن جھوٹ نہ بولا جائے امت میں کہ یہ دعائے قنوت ہے. دعائے قنوت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. باقی اس کے علاوہ اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو آپ نے تعلیم فرمائی ہے وہ دعا یاد کری جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ وطروں کے اندر کیا کرتے ہیں، یعنی جب وہ تیسرے رکعت کے اندر پہنچتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ رفع الیدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رفع الیدین کر کے پھر وہ دعائے قنوت پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگوں کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے وہاں تو یہ لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی ہے، حکم دیا ہے اور خود عمل کرا ہے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور بھی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے اور رکوع سے جب سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے. ٹھیک ہے. تو وہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا، نہیں کرنا چاہیے، وہاں اس کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں لوگوں سے کرواتے ہیں. تو آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھنی ہے، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پوری وضاحت میں نے وطر کی نماز کے بارے میں کر دی ہے. یعنی اگر کوئی انسان 3 رکعت وطر 2 سلام سے پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی نماز شروع کر دیں اپنی، ثنا پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، 2 رکعت اپنی اس طریقے سے مکمل کریں، سلام پھیر لیں، پھر الگ سے آپ 1 رکعت وطر پڑھیں، اور نیت آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ 2 رکعت الگ پڑھ لیں اور 1 رکعت الگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ لاسٹ رکعت پڑھیں گے یعنی آخری رکعت پڑھیں گے الگ سے، تو اس کے اندر آپ اللہ اکبر کہیں، یعنی ثنا پڑھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نئی رکعت آپ شروع کر رہے ہیں نا، ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، باقی پڑھ لے تو بہتر ہے. تو ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، یا جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کریں. تو یہ آپ کا پہلا طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ جو یعنی تینوں وطر ایک سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنی 2 رکعت پڑھیں نارملی، یعنی نماز شروع کریں. دوسری رکعت کے قاعدے میں انہوں نہیں بیٹھنا، دوسری رکعت کے سجدے کر کے وہ کھڑے ہو جائیں، اور اینڈ میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اپنا نارملی سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت پڑھیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں. تو یہ دونوں طریقے ہیں جو حدیثوں کے اندر ثابت ہیں. ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقے سے آپ وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں.